یہ چیز اپنے دل میں رکھیں کہ اس دنیا میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یا آپ اسے خدا نہ مانیں یا پھر آپ اسے انسان نہ مانیں. جس کو ہم نے چاہا دل سے وہ یسوع ہے، جس نے ہم کو چاہا سب سے وہ یسوع ہے. راستوں کا، منزلوں کا مالک یسوع ہے. برے وقت میں کسی کو چھوڑ جانا یہ اس دنیا کی ریت ہے. جب آپ کے پاس کامیابی ہوتی ہے، آپ کسی مقام پہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے اور آپ کسی بلندی پہ ہوتے ہیں، تو لوگ آپ کے رشتے دار بن جاتے ہیں. آپ کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے، وہ ساری دنیا کو بتاتے پھریں گے کہ ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے یہ لگتے ہیں، ہمارے وہ لگتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کے اوپر برا وقت آئے، اب وہ برا وقت کس وجہ سے آیا اس سے دنیا کو کوئی سروکار نہیں، لیکن جب بھی برا وقت آئے گا تو آپ کو دنیا چھوڑ کر جانا شروع ہو جائے گی. اور ان لوگوں کا دکھ کم ہوتا ہے جو آپ کے کچھ نہیں لگتے، لیکن ان لوگوں کا چھوڑ کر جانے کا دکھ زیادہ ہوتا ہے جن کے اوپر آپ کو امید نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر جائیں گے. گتسمنی میں مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اور 3 شاگردوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں. زبدی کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، یعقوب اور یوحنا، اور پترس کو اپنے ساتھ لیتے ہیں. ان کو لے کر وہ آگے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جاتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. مسیح کو پتا تھا کہ یہ تو 3 سال میرے ساتھ رہے ہیں، اور مسیح خداوند اسی علاقے میں رہتا تھا. ہو سکتا ہے مسیح خداوند کی اپنی خدمت شروع کرنے سے پہلے بھی ان کے ساتھ رفاقت ہو. 3 لوگوں کو مسیح خداوند کہتا ہے کہ تم ضرور جاگتے رہو، باقی اگر 9 سو بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن تم جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اور وہی سو جاتے ہیں. مسیح خداوند جب واپس آ کے انہیں دیکھتے ہیں تو مسیح خداوند کی کیا حالت ہوگی یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسے ہی مسیح خداوند کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے سارے شاگرد وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، سارے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں رہتا. اور سب سے زیادہ جو جوشیلا شاگرد تھا وہ بھی وہاں سے فرار ہو جاتا. اب مسیح خداوند جو ہے وہ اکیلا ہے. اس کو جب گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے، آپ کو سارے واقعات کا اندازہ ہے. اسے صلیب پہ لٹکایا جاتا ہے، پہلا کلمہ ہوتا ہے، دوسرا کلمہ ہوتا ہے، تیسرا کلمہ ہوتا ہے، لیکن جب چوتھا کلمہ ہوتا ہے تو وہ مسیح خداوند کے دکھ اور کرب کا نقطۂ عروج ہوتا ہے. اندھیرا چھا چکا ہے. اپنی ماں کو اپنے پسندیدہ شاگرد یوحنا کے ساتھ بھیجنے کے بعد مسیح خداوند جو ہے وہ 3 گھنٹے تک کم از کم خاموش رہتے ہیں. 3 گھنٹے. اور اس کے بعد جو ان کی زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ چوتھا کلمہ. مسیح خداوند کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کتنا کرب ہے، کتنا دکھ ہے، کتنا درد ہے اس کلمے کی ادائیگی میں، اس کلمے کے الفاظ میں، کہ جو خدا کے ساتھ سب سے زیادہ وفادار مسیح خداوند وہ اس حالت میں ہے کہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ جیسے خدا نے آدم کو چھوڑ دیا ویسے ہی اس کو بھی چھوڑ دیا. اور ایسی حالت میں وہاں پر یہودی لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں،
یہاں کوئی اردو میں بات کرے، پنجابی میں بات کریں، کوئی انگریزی میں بھی بات کرے تو ہم ہمت کر کے سمجھ ہی لیتے ہیں. تو یہ لوگ بھی ہماری طرح تھے. ہم اپنی زندگی میں کم از کم 3 زبانیں ہیں جو بولتے ہیں، پنجابی، اردو اور تھوڑی بہت انگریزی. یہ 4 زبانیں بولا کرتے تھے. یہ جب چرچ میں ہوتے تھے تو جب پاک کلام کی تلاوت کرتے تھے تو عبرانی میں کرتے تھے. جب یہ کلام سنتے تھے تو کلام آرامی میں سنتے تھے. جب عام زندگی میں کوئی کاروبار کرنا ہوتا تھا تو یونانی میں لکھا پڑھا کرتے تھے، جیسے ہم آج کل انگریزی میں سب کچھ کرتے ہیں. اور جیسے بعض لوگ ہمارے ملک میں باہر جانے کے لیے فرق فرق زبانیں سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ لاطینی کو بھی سیکھتے ہیں. 4 زبانیں بولنے والے یہ لوگ ہیں جو صلیب کے سامنے کھڑے ہیں. جب مسیح خداوند کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، ان میں سے کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ مسیح خداوند کیا کہہ رہے ہیں. زبور 22 کی آیت کی جو تلاوت تھی مسیح خداوند کی زبان مبارک سے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. اس میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ زبان کا مسئلہ، یہ زبان کا مسئلہ نہیں. یہ وہی بھیڑ تھی جو ایک ہفتہ پہلے اس کو کہہ رہی تھی ہوشنا مبارک ہے جو خداوند کے نام میں آتا، اور ایک ہفتے بعد اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ اس کو صلیب دو، اس کو صلیب. بھیڑ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بھیڑ کا کوئی نقطہ نظر نہیں ہوتا، بھیڑ کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، کوئی نظریہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ بھیڑ تھی. جیسے ہی مسیح خداوند اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، تو لوگ سمجھنے کی حالت میں نہیں تھے. ان میں سے کسی نے نہیں کہا وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا سمجھو تو صحیح. بلکہ ان کا ظلم، ان کا غصہ، ان کا تکبر، ان کی خدا کے ساتھ جو نفرت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. جو لوگ اس کے پاس بھاگتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی بات سننے کے لیے، یا اس کے حضور پانی پیش کرنے کے لیے، یہاں پر لکھا ہے کہ وہ انہیں کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، یہ ایلیا کو بلا رہا ہے، دیکھیں تو کہ وہ اسے بچانے آتا ہے یا نہیں. ذرا سوچیں کہ لوگ مسیح خداوند کو سرکہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اسے پیے، اور یہ جو چوتھا کلمہ ہے اس کی حالت میں اس کی تھوڑی طبیعت سمجھے. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیلو دیکھیے تو صحیح ہونا کی. اور ہمارے دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کسی میں کوئی برے حالات ہوتے ہیں نا تو لوگ اس پہ رحم نہیں کھاتے، اس کا تماشا بناتے. اور ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں دفعہ دیکھا کہ کئی مرتبہ جب لوگوں کے اوپر برا وقت ہوتا ہے تو لوگ انہیں اور زیادہ بیوقوف بناتے ہیں، اور زیادہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور زیادہ ان کی اس حالت کا مزہ لیتے. یہاں بھی ایسے تھے. یہاں وہ لوگ تھے جن میں سے 4000 اور 5000 کو مسیح خداوند نے روٹیاں کھلائی تھی، جن کے بیماروں کو ٹھیک کیا تھا، جن کے مردوں کو زندہ کیا تھا، اور اس بات کو اب وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. مطلب یہ ہے نا دنیا اپنے مطلب کی بات سنتی، اور یہ بھی اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں. جب مسیح خداوند نے سامری عورت سے کہا تھا کہ مجھے پانی پلا، تو ہم کئی دفعہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مسیح خداوند نے اپنی زندگی میں کم سے کم 2 دفعہ اپنی پیاس کا اظہار کیا. ایک دفعہ تب جب وہ سامری عورت سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، اور دوسری دفعہ یہاں جہاں مسیح خداوند کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسیح خداوند کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ذہن خدا سے لینا چاہتا ہے، خدا کو کچھ دینا نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہی نہیں کہ خدا سے ہمیں کچھ دینے کی حالت میں آنا پڑے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ہمیں دیتا رہے، دیتا رہے، دیتا رہے. مسیح خداوند نے جب عید فطر کے موقع کے اوپر کہا اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آ کر پیے، تو ہمیں یہ مسیح خداوند کی جو بلاہٹ ہے، یا یہ جو مسیح خداوند کا جو
دعوت نامہ ہے جو مسیح خداوند نے ہمیں کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہے آ کر پیا، ہمیں یہ بہت پسند ہے. جب مسیح خداوند نے سامری عورت سے کہا مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. ہمیں ایسی باتیں پسند ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے پاس آئے ہیں تو خدا کو ہمیں دینا چاہیے. لیکن کبھی کبھی خدا ہمارے ساتھ ایوب جیسے کام کرتا ہے، ایوب جیسی حالت میں ڈالتا ہے، اور خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم بڑی ترقی کریں، بڑی عظمت حاصل کریں، بڑا مقام حاصل کریں، اور اس کے لیے خدا ہمیں ایسی حالت میں سے گزارتا ہے جیسی حالت میں سے ایوب گزرا. لیکن ہم ایسی حالت کو پسند نہیں کرتے، ہم صرف خدا سے لینا پسند کرتے. کئی مرتبہ میں جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے خدا سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک بچی نے کہا کہ میں اتنی دعائیں کی، اتنی روزے رکھے ہیں، خدا میری سنتا ہی نہیں. تو میں نے کہا بیٹے آپ کتنی دیر دعا کرتی ہیں؟ 5 منٹ تو کرتے ہو. 5 منٹ؟ میں کہ جا کے دیکھو جو دعا کرنے والے وہ 6 گھنٹے دعا کرتے. تو میں نے 5 منٹ دعا کر کے خدا پہ احسان کرتے ہو. ان سے کہا تو اور کتنی دیر دعا کریں. میں نے کہا بیٹے تیری جو حالت ہے نا وہ ایسی نہیں ہے کہ تو خدا کے ساتھ ناراض ہو سکے. ہم نے خدا کو سمجھا ہوا ہے ATM مشین. ہم نے دعا کی ہے اور خدا کو ایک دم سے ہمارے کام کرنے چاہیے. جیسے کارڈ ڈالا پیسے نکلنے چاہیے، ویسے ہی ہم نے دعا کی اور خدا کو ہمارے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن جب خدا ہم سے کوئی توقع کرتا ہے وہ ہم برداشت نہیں کرتے کہ خدا کو ہم کیا دے سکتے ہیں، کیوں دیں. اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے بہت سارے چرچز ہیں جہاں لوگ چندہ نہیں لیتے، اور لوگ ایسے چرچز کو بہت پسند کرتے ہیں جہاں چندہ نہیں لیا جاتا. ذرا سوچیں تو صحیح کہ خدا نے ہمیں چندہ دینے سے منع کیا ہے یا چندہ دینے کی حوصلہ افزائی کی. خدا کن سے پیار کرتا ہے، کن کو عزیز رکھتا ہے. ہاں جی، تو ہم خدا سے لینا چاہتے ہیں. اور جہاں مسیح خداوند ان کو کہتے ہیں میں پیاسا ہوں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہے خدا نے لوٹ پہ لی. ہم یہ سوچتے ہی. اور میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو یہاں لکھا ہے 28ویں آیت، اگر آپ کو خداوند کا کلام ہے تو ایسا دیکھیں یہاں لکھا ہے اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں. مسیح خداوند کی پوری زندگی میں جتنی بھی پرانے عہد نامے کی نبوتیں ہیں اس نے سب پوری کی، سب. اور ساری نبوتیں پوری کرتے 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 اب مسیح خداوند اس مقام پر ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ بکھرا ہوا ہے. ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہاں اس کے کیل ٹھوکے گئے ہوں گے اور اس کو صلیب پہ لٹکا دیا. اس کو باندھا نہیں گیا، اس کے کیلوں کے آسرے کے اوپر وہ لٹکا ہوئے. پاؤں ہیں، پاؤں کے اندر کیل ٹھوکے ہوئے ہیں اور اس کے آسرے پہ وہ لٹکا ہوئے. اور ایسی حالت میں جب آپ لٹکے ہوتے ہیں تو آپ ایسے بھی باتیں کر سکتے جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں. مسیح کو اپنے آپ کو اوپر کھینچنا پڑتا ہوگا تاکہ اس کے پھیپھڑوں میں ہوا بھرے اور وہ بات کر سکے. اور اتنی مشکل سے وہ بات کر رہا تھا، لیکن ایسی حالت میں بھی ایک بات سے وہ کبھی چوکتا نہیں. اس نے جو کچھ صلیب پہ کہنا تھا اس نے کہا، اس نے جو کچھ صلیب پہ کرنا تھا اس نے کیا. جب آپ پرانا اہنامہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ظہور کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے مجھے کھانے کے لیے اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. جب کسی کو صلیب پہ چڑھاتے تھے نا تو اس کے یہاں کیل ٹھوکتے تھے. تقریباً 8 یا 9 انچ کا کیل ہوتا تھا لمبا، جو یہاں سے گزرتا تھا اور پھر وہ لکڑی کے ساتھ اس کو باندھ دیتا تھا. اتنی زور سے جڑ دیتا تھا یا ٹھوک دیتا تھا کہ بندے کے پورے جسم کا سہارا 2 کیل ہاتھوں میں اور 2 کیل
پیروں میں لگا کے ایک ہی پیر میں لگا کے پورے بندے کو سلیب پہ لٹکا دیتے تھے، ایسی حالت میں تھے۔ اور جب لوگوں کو ایسی حالت میں ڈالا جاتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ ایسی موت کسی شریف آدمی کی نہیں ہوتی۔ کبھی بھی کسی عام آدمی کو یا شریف آدمی کو صلیب پہ نہیں لٹکایا جاتا تھا، بلکہ جب بھی کسی کو صلیب پہ لٹکایا جاتا تھا وہ مجرم ہوتا تھا، اور جب کسی مجرم کو صلیب پہ لٹکایا جاتا تھا تو وہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، اپنے کیل ٹھوکنے والوں کو گالیاں دیتا تھا، انہیں برا بھلا کہتا تھا، ان پہ لعنتیں کرتا تھا اور ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک حل رکھا تھا کہ انہوں نے پک ملی ہوئی میں ایک نشہ بنایا ہوا تھا، جیسے ہی کوئی انہیں گالیاں دینا شروع کرتا تھا اس کو بلاتے تھے، وہ بے ہوش ہو جاتا تھا اور وہ اس کو لٹکا دیتے تھے، اور کچھ دیر کے بعد وہ صلیب پر جب لٹکا رہتا تھا تو وہ خود ہی مر جاتا بے ہوشی میں، اسے ہوش ہی نہیں تھا ہوتا اور وہ بے ہوشی کے عالم میں مر جاتا۔ مسیح خداوند کو بھی انہوں نے پک ملی ہوئی میں پلانے کی کوشش کی، لیکن مسیح خداوند ایسا مجرم نہیں تھا جس نے کوئی جرم کیا۔ مسیح خداوند خود مجرم نہیں تھا۔ آج کل لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مسیح آپ کی بائبل میں لکھا ہے لعنتی بن گیا، لعنتی بن گیا، لعنتی بن گیا۔ او بھئی مسیح لعنتی بنا ہے، وہ لعنتی تھا نہیں، لعنتی ہم ہیں جن کی وجہ سے مسیح لعنتی بنا۔ مسیح لعنتی نہیں ہے، ہماری وجہ سے وہ بنا جو کچھ بنا۔ اور آپ جانتے ہیں لعنتی ہونے میں اور کسی کی جگہ لعنتی بننے میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اس فرق کو دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، جب وہ مسیح خداوند کو فکر ملی ہوئی میں دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ نشے میں مر جائے گا، مسیح خداوند اسے پینے سے انکار کر دے۔ مسیح خداوند صرف نہیں تھا، مسیح خداوند کو صلیب کے اوپر 7 صلیبی کلمات کہنے تھے، اسے سب سے پہلے وہاں پر جمع تمام لوگوں کے لیے کہنا تھا، اے باپ ان کو معاف کر کے نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے اس ڈاکو کے لیے دوسرا کلمہ کہنا تھا جس نے اس کو پہچان لیا تھا، اس نے اسے کہنا تھا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ مسیح نے اسے کہنا تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح نے اپنی ماں کو اپنے شاگرد کے حوالے کرنا تھا اور اس کے ہاتھ میں سونپ کر مسیح خداوند نے اپنے پہلوٹے کے حق سے آزاد ہونا تھا۔ مسیح خداوند نے چوتھا کلمہ کہنا تھا جس کے بیچ میں اس نے آدم کی، آپ کی اور میری اور دنیا کے تمام انسانوں کی گناہوں کے کفارے کے کام کو مکمل کرنا تھا، اس لیے مسیح ہوش میں۔ اور یہ 5واں کلمہ کہنے کے بعد جو مسیح کے ساتھ ہوا وہ تو حیران کن۔ یہاں پر مسیح خداوند نے 5واں کلمہ کہنا تھا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کئی مرتبہ جب ہم ان باتوں کو بیان کرتے ہیں تو کئی مرتبہ ہم زیادہ فوکس اسی بات پہ کر دیتے ہیں کہ مسیح خداوند کو پیاس نہیں تھی۔ مسیح خداوند کو دراصل پانی کی یا سرکے کی یا کسی اور چیز کی پیاس نہیں تھی، مسیح خداوند کو ہماری پیاس تھی۔ ارے ہماری پیاس تو تھی، لیکن یہاں مسیح خداوند سچ مچ پینے کے لیے کچھ مانگ رہا تھا۔ ذرا سوچیں کہ رات کو 12-1 بجے کے قریب مسیح خداوند کو انہوں نے پکڑا، صبح 6 بجے سے 8 بجے تک 6 جگہوں پر مسیح خداوند کو لے کے گئے ہیں۔ پہلے حنا کاہن کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس سے اٹھاتے ہیں، پھر اسے لے کے جاتے ہیں قیافہ کے پاس، اس سے اٹھاتے ہیں مسیح خداوند کو لے کے جاتے ہیں جو صدر عدالت ہے یہودیوں کے، اس کے پاس ادھر سے اٹھاتے ہیں، پینتوس پلاطس کے پاس ادھر سے اٹھاتے ہیں، مسیح خداوند کو لے کے جاتے ہیں ہیرودیس کے پاس، ہیرودیس سے اٹھاتے ہیں پھر پینتوس پلاطس کے پاس۔ ذرا سوچیں کہ 2 گھنٹے میں 6 جگہ پر مسیح خداوند کی پیشی ہو گئی۔ کتنی بڑی سازش تھی جو مسیح خداوند کے ساتھ ہو رہی تھی کہ رات کو اسے پکڑا ہے، اس کو گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کچھ ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک دم 40 کوڑے مارے گئے ہیں۔ اور کوڑے وہ نہیں تھے جو ہم یہ زیاد کے دور میں یہاں اپنے پاکستان میں لگتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ کوڑے وہ تھے جو جسم سے گوشت کو اکھاڑ دیتے۔ وہ جب لگتے تھے تو جسم سے جو گوشت ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ بھوٹیے بن کے اڑتا ہوتا۔
لیکن وہ ظالم ترین لوگ وہ ظلم کرنے میں ماہر تھے. اس لیے انہوں نے جب مسیح خداوند کو کوڑے مارے ہوں گے تو اس کا سارا جو جسم پیچھے سے ہے اس پہ زخم بن گئے ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کئی مرتبہ اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ اس کے جسم پہ رگاریاں بن گئے. ان تمام مظالم کو برداشت کرنے کے بعد مسیح خداوند صلیب پر ہے اور ایسی حالت میں ہے کہ جہاں ہم سانس نہیں لے سکتے، اور ایسی حالت میں وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں. اب یہاں پر بھی مسیح خداوند ایک نبوت کی تکمیل کا، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا، زبور 69 اسی 21 آیت، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. یہ بات یاد رکھیں کہ جو بات میں اب آپ کو بتانے کو وہ اپنے دلوں میں لکھ لیں. مسیح یسوع کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی. ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ، چاہے کلمہ پیش کریں تب بھی، چاہے کہیں پیغام سنائے تب بھی، یا نہیں پیغام سناتے تب بھی یہ چیز اپنے دل میں رکھیں کہ اس دنیا میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یا آپ اسے خدا نہ مانیں یا پھر آپ اسے انسان نہ مانیں. یہ دو ہی چیزیں. کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ مسیح یسوع خدا نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ آپ کو کہیں گے مسیح یسوع خدا ہے، اس کا سائے نہیں بنتا، اس کے پاؤں کے نشان ہی نہیں بنتے. میں نے ایک دفعہ ایک بندے سے باتیں سنی، میں نے کہا آپ کو کس نے یہ بتا دیا کہ مسیح خداوند کے پاؤں کے نشان نہیں تھے یا اس کا سایہ نہیں تھا؟ اس نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں. میں نے کہا اس کے جسم میرے اور آپ جیسا نہیں تھا تو اس کے تیر نہ ٹھوکے گئے. اگر اس کا جسم آپ جیسا اور میرے جیسا نہیں تھا، اسے بھوک کیوں لگتی تھی، وہ تھک کیوں جاتا تھا، وہ روتا کیوں تھا، وہ سوتا کیوں تھا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. مسیح یسوع کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی. جب وہ کامل انسان ہے تو میری اور آپ کی طرح تھک کے سویا ہوا، اور جب وہ اٹھایا جاتا ہے تو اپنی بڑی قدرت کے ساتھ جو طوفان ہوتا ہے اس کو تھما دیتا ہے. دنیا آپ کو ہمیشہ یہ کہے گی، کچھ کہیں گے کہ وہ خدا نہیں، کچھ کہیں گے وہ انسان نہیں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ یہاں ڈی ٹی ایس میں کام کرتے تھے، یہاں جو اسکول ہے آپ کے یہاں میں، تو اسے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ مسیح یسوع کو آپ خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ ملازم تھا اور ہمارے لوگ افسر تو کم ہی ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ چلے پھر کبھی بات کریں گے. اس نے ہر کرسمس پہ اسے پکڑ لینا، ہاں بھائی اسے مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں کہیں گے؟ اس نے پھر کہنا چلے سر جی پھر کبھی بات کریں گے. ایک دن پھر اس نے ہمت کاری کی، اس نے کہا آج میں نہیں تجھے چھوڑوں گا. اس نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ لوگ مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ ہمیں اس کے بال کا نہیں پتا. اگر آپ کو اس کے بال کا پتا تو آپ بتا دیں اس کا بال کون. اب آپ جانتے ہیں کہ ہم ہی نہیں، اہل اسلام بھی یہ مانتے ہیں کہ مسیح یسوع تواری سے پیدا ہوا، وہ بھی اس کے کسی جسمانی باپ کو نہیں مانتے. تو اس بندے کا منہ ہی بند ہو. تو بات یہ ہے کہ آپ کو کسی کو بتانا ہی یا نہیں بتانا، آپ کو قرآن سنانا یا نہیں سنانا، کچھ بھی نہیں کرنا، یہ آپ کے ایمان کی بنیاد ہے. اور اس بنیاد کو ہمیشہ اپنے دل میں سنبھال کے رکھیں. جب بھی کوئی بات سنیں تو آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے. کہیں وہ اس کو یہاں سے تو نہیں دعویٰ کر رہا کہ وہ خدا نہیں ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس کو انسان ہی ہونے سے منع کر رہا ہے. جب لوگ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کو پیاس نہیں لگی تو وہ کہتے ہیں وہ خدا ہے، اسے پیاس لگ ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں لگ سکتی؟ مسیح خدا نے 2 دفعہ پانی مانگا، 2 دفعہ، ایک دفعہ یہاں
اور اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سامری اونس انسان ہے، انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اس کی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ میری اور آپ کی طرح انسان تھا، کیونکہ وہ کامل انسان تھا، آدھا انسان نہیں۔ کامل انسان تو میرے اور آپ جیسا ہی ہو سکتا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ مسیح خداوند کو سچ مچ پیاس لگی ہوگی۔ پنجابی چ سوچو نسی جنہوں اینا تو ہوئی پھر رہے ہیں، ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں، اس کے منہ پہ پھونک رہے ہیں، اسے مار رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں شاید یہ سب سے ذلت کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے منہ پہ پڑے، اور یہ سب کچھ مسیح کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ ارے اتنی مار کھانے کے بعد، اتنے دکھ سہنے کے بعد اگر اسے پیاس نہ لگتی تو اور کیا لگتی؟ لیکن مسیح خداوند جو ہے اس نے ہمیشہ اپنے مخالفوں کو نا کنفیوز کر دی۔ ابلیس جو ہے نا میرا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن، اور مسیح کا بھی دشمن۔ ابلیس بڑا پکا ہو کے مسیح خداوند کو گرفتار کرواتا ہے، پکڑواتا ہے، مسلوب کرواتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے نا یسوع مسیح، یہ مر گیا، کام ختم ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہاں بھی مسیح خداوند جو چیز اسے دی گئی ہے، جو نشہ تھا، اسے پینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جو چیز مسیح خداوند پیتے ہیں وہ چیز دراصل آخری 2 کلمات کے لیے مسیح خداوند کو طاقت دیتی۔ یہ جو سرکہ ہوتا ہے نا، سرکہ آپ کبھی نہ پیجیے، سرکہ بڑی خطرناک چیز۔ سرکہ جیسے ہی آپ کی زبان سے لگتا ہے نا، تو جیسے کوئی گرم چیز کھانے سے آپ کی زبان جل جاتی ہے، وہ یہاں سے کام شروع کرتا ہے، اور جہاں جہاں جاتا ہے آپ کے پورے جسم میں اس کا اثر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ کاٹتا ہوا، جلاتا ہوا، پھاڑتا ہوا آپ کے جسم میں سے گزر جاتا۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ سر جی آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں پڑھا رہا تھا ایف بائبل کالج میں، تو وہاں جب اس کمرے کے اوپر بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوا ہوگا، تو اس نے ہاتھ کھڑا کیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے جی؟ تو اس نے کہا سر یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا۔ میں تھوڑا پریشان ہو گیا، میں کس کو کیسے کروں؟ اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے روزے رکھے تھے، دعائیں کر رہی تھی، خدا کی محبت میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، تو مجھے کسی جگہ سرکہ پڑا ہوا نظر آیا، تو میں نے کہا ذرا پی کے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے سرکہ پینے سے۔ تو کہتی میں نے وہ ایک گلاس میں ڈالا اور پی لیا۔ میں تو پھر کہتی 2 مہینے میں ہسپتال میں رہی، اور 6 مہینے تک بستر سے ہلنے سے ڈاکٹر نے منع کیا، کیونکہ یہاں سے لے کے یہاں تک میدے تک وہ کہتی ہے کہ جلتا ہی گیا، پھاڑتا ہی گیا، کاٹتا ہی گیا۔ اسی خداوند نے وہ جو سرکہ مانگا تھا نا، اس لیے مانگا کہ وہ پیے اور آرام سے مر جائے۔ مسیح خداوند کو میری اور آپ کی طرح کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اتنا خون نکل گیا تھا، اتنے زخم لگے تھے، اتنا وہ اپنوں سے اکیلا تھا، ساری تو چھوڑ گئے تھے، سارے شاگرد چھوڑ گئے تھے، بعد میں ایک واپس آتا، اس کے پیچھے پیچھے دوسرا واپس آتا، اور دوسرا جب واپس آتا ہے تو مسیح کا انکار کر دیتا ہے۔ لیکن ایک ہے جو مسیح خداوند کو نہیں چھوڑتا، اور وہ ہے یوحنا عارف، اس کا مباشرہ بھی وہ نہیں مسیح خداوند کو چھوڑ، باقی سب چھوڑ گئے۔ جن 4000 5000 اس نے کھانا کھلایا تھا سب چھوڑ گئے، جن کے مردوں کو زندہ کیا تھا چھوڑ گئے، جن کی بیماریوں کو دور کیا تھا سب چھوڑ گئے، اور وہ اکیلا وہاں پر صلیب پہ لٹکا ہوا۔ اور تیسرے کلمے کے بعد وہاں سے مقدسہ مریم کو بھی وہ لے جاتا ہے جو شاگرد۔ آپ مقدس جمعے کو تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں یہاں سے سیکھیں گے کہ تیسرے کلمے کے بعد مقدسہ مریم کو جو یوحنا ہے اپنے گھر چھوڑاتا ہے۔ 3 گھنٹے مسیح خداوند خاموش رہتے ہیں، اور پھر یہ کلمہ آتا ہے، اور یہاں پر جب یہ کلمہ آتا ہے تو مسیح خداوند ان سے سرکہ بھی، جیسے مسیح خداوند نے سرکہ کیا ہوگا اس کو چھٹکا لگاؤ، اور وہ ایک دم سے ہوش میں آ گیا، اور اس نے بڑے ہوش و حواس میں
दो बातें की। पहली उसने कहा तमाम हुआ कि मेरा सारा काम खत्म हो गया, और आखिरी चीज के बाप ने अपनी रूह तेरे हाथों में। उसी खुदावंद ने कहा था क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। दुनिया आज भी आपको यही सिखाएगी कि मसीह खुदावंद ने कब हमसे ये कहा। मसीह खुदावंद ने जब सलीब पर कहा कि मैं प्यासा हूं, तो वो दो तरह की प्यास थी। एक तरह की प्यास हमें बड़ी पसंद है कि उसे हमारी रूहों की प्यास थी, लेकिन जरा सोचें तो सही, जब अपनी एक एक करके छोड़ जाते हैं, अपनी औलाद, अपना खानदान, अपना घराना, और आप अकेले रह जाते हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता और आप तन्हा होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अंदर से टूटना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप अंदर से बिखरना शुरू हो जाते हैं। और उस हालत में जो हालत आपकी होती है वही हालत वहां पर मसीह खुदावंद की, वो अंदर से टूट रहा था। जिनके लिए 3 साल उसने अपने दिए, जिनको अपने साथ रखा, अपने गले से लगा के रखा, जिनको उसने कलाम सिखाया, खिदमत सिखाई, सब कुछ, इस वक्त सब उसे छोड़कर चले गए और वो सलीब पर अकेला। यहाँ पर वो कहता है कि मैं प्यासा हूं, और यहाँ उसने जो स्थिरता मांगा, आपको एक सबक देने के लिए मांगा, और वो सबक पता है क्या? वो सबक हम सीख सकते हैं स्टिफनेस के साथ। स्टिफनेस कौन था जानते हैं कोई आपने से? हमारी किताब में एक बंदा हमें मिलता है स्टिफनेस, पता है किसी को कौन था? हाँ जी, यीशु को मानने वाला था। यीशु को मानने वाला था। स्टिफनेस जो था वो पहला शहीद था। मसीह खुदावंद ने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। स्टिफनेस ने कहा था, ऐ मसीह खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर मसीह खुदावंद ये सिरका ना पीते और ये इतना बड़ा राज हमें ना बताते कि मसीह खुदावंद को ना कोड़ों ने मारा, ना उसके दुश्मनों ने मारा, ना किसी और चीज ने मारा, बल्कि वो मरा तब जब उसने खुद अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंप दी। ये सारा मुकाशवा हमें देने के, ये तमाम बातें बताने के लिए कि अगर कभी जिंदगी देने का या जान देने का वक्त आ जाए तो आपको और मुझे अपनी जान कैसे दे, जैसे मसीह खुदावंद ने, जैसे उसके शहीदों ने, ये सब कुछ सिखाने के लिए लाजिम था कि वो इस सिरके को पिए। और ये सिरका जब उसने पिया फिर उसने कहा कि अब सारे काम मेरे खत्म हो गए, सारी नबूवतें खत्म हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो। इसलिए ये बात याद रखें कि खुदा जो है वो हमेशा हमें देता, हमेशा हमें देता, हमेशा हमें देता। लेकिन जब हालात बुरे होते हैं और हमें लगता है कि खुदा हमें नहीं दे रहा, तो फिर खुदा को छोड़कर दाएं बाएं निकलने की बजाय फिर भी उसके वक्त का इंतजार करना बहुत जरूरी है। और जब आप उसके वक्त का इंतजार करें तो जब वो आपको किसी आजमाइश में से गुजारेगा तो उसके बाद फिर वो आपको सरफराजी दे। इसलिए हमेशा याद रखें कि मसीह खुदावंद का ये जो कलमा है इसमें आपकी रूह की प्यास नहीं है सिर्फ, बल्कि आपकी प्यास भी, आपकी जात की प्यास है, आपके वक्त की प्यास है, आपकी रफाकत की प्यास है, आपकी मोहब्बत की प्यास है। यहाँ तो लोगों ने उसको सिरका दिया। आज अगर वो मुझसे और आपसे मांगेगा तो हमसे क्या देंगे? हम भी कहेंगे खुदावंद का किसी फैसले हो। इसलिए जब भी खुदा के लिए या खुदा के काम के लिए कुछ करने की जरूरत हो तो जरूर अपने आप को पेश करें। इन लोगों की तरह खड़े तमाशा ना देखते रहें,
یہ نہ کہ انتظار کرو دیکھتے ہیں ایلیا آتا ہے کہ نہیں آتا، بلکہ کوشش کریں کہ جب بھی خدا کی طرف سے آپ کو یہ محسوس ہو کہ خدا آپ سے کچھ چاہتا ہے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو